السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو وائس کلاسک۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو وائس کلاسک کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک پراسرار دنیا میں رہنے والی خوفناک خون کی پیاسی چڑیل کی کہانی۔ نادر کے والدین لاہور میں رہتے تھے، جبکہ نادر ملازمت کے سلسلے میں ڈیرہ غازی خان میں رہتا تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر بکنگ کلرک تھا۔ یہاں وہ سرکاری کوارٹر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ ان کی شادی کو 2 برس گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تقریباً 6 ماہ بعد نادر کا تبادلہ محمود کوٹ کر دیا گیا، لیکن یہاں ریلوے کالونی میں کوئی کوارٹر خالی نہ تھا۔ مجبوراً اسے کرایہ کا مکان لینا پڑا۔ 2 کمروں کا یہ مکان اسٹیشن کی قریبی آبادی میں تھا۔ مکان کافی عرصے سے خالی پڑا تھا اور ہر طرف گرد مٹی جمی ہوئی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے میاں بیوی نے مل کر مکان کی صفائی کی، مکان میں بکھرا ہوا کاٹ کباڑ اکٹھا کر کے باہر پھینکا، پھر ایک کمرے میں اپنے سونے کا انتظام کیا اور دوسرا کمرہ اسٹور بنا لیا، جس میں ان کا صندوق اور دوسرا سامان رکھا گیا۔ برآمدے کے ایک سرے پر باورچی خانہ اور صحن میں باتھ روم تھا۔ مکان نہ جانے کتنا پرانا تھا، اس کا رنگ روغن اڑ چکا تھا۔ سرکنڈوں کی چھتوں سے جالے لٹک رہے تھے جو صاف کر دیے گئے تھے، اور مکان میں چونا سفیدی بھی کرا دی گئی۔ اس طرح وہ مکان رہائش کے قابل تو ہو گیا، لیکن نادر کی بیوی کو مکان پسند نہ آیا۔ اس نے دوسرے دن ہی نادر سے کہہ دیا کہ وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی اور وہ کوئی دوسرا اچھا سا مکان تلاش کرے۔ مگر اس مکان میں کیا برائی ہے؟ نادر نے پوچھا۔ بس مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے یہاں خوف محسوس ہوتا ہے، اس کی بیوی شازیہ نے کہا۔ دیکھو، ہم نے 2 دن اس پر محنت کی ہے، صفائی ستھرائی کی ہے، چونا سفیدی کرانے پر بھی روپے خرچ ہوئے ہیں، ایڈوانس کرایہ ادا کیا ہے۔ کم از کم 1 ماہ تو یہاں گزارو، اگلے مہینے دوسرا مکان تلاش کر لیں گے، نادر نے اسے سمجھایا۔ پھر وہ ناشتہ کر کے ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے چپراسی کو طلب کیا، جس نے ان کے لیے مکان تلاش کرنے میں مدد کی تھی۔ سنائیے صاحب، رات کیسی گزری اس مکان میں؟ چپراسی رحمت نے سلام کرنے کے بعد پوچھا۔ ٹھیک ہی گزری ہے یار، لیکن میری بیگم کو مکان پسند نہیں آیا۔ تم ہمارے لیے کوئی اور بہتر مکان تلاش کرو، نادر نے کہا۔ صاحب، اس وقت تو قریب میں اور کوئی مکان خالی نہیں ہے۔ دراصل جب سے یہاں تیل صاف کرنے کا کارخانہ بنا ہے، کارخانے کے اکثر ملازم اور افسر کرایہ کے مکانوں میں رہ رہے ہیں، رحمت نے بتایا۔ بہرحال یہ مہینہ گزارے، اگلے ماہ 2-3 مکان خالی ہوں گے تو لے لیں گے۔ نادر خاموش ہو گیا۔ شام کے وقت اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی اور اس کی جگہ دوسرے کلرک نے آ کر سنبھالی تو نادر گھر کو چل دیا۔ گھر پہنچا تو اس کی بیوی شازیہ گرم چادر اوڑھے صحن میں چارپائی پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے، اتنی سردی میں باہر بیٹھی ہو؟ نادر نے حیران ہو کر پوچھا۔ کمرے میں تنہا بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، شازیہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم اندر چلو، میں کھانا لاتی ہوں۔ نادر کمرے میں داخل ہوا، وردی اتار کر دوسرا لباس پہنا اور میز کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد شازیہ کھانا لے آئی۔ اس نے برتن میز پر رکھے اور دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد نادر ٹی وی آن کر کے ڈرامہ دیکھنے لگا۔ شازیہ نے برتن سمیٹے اور کچن میں رکھنے چلی گئی۔ نادر ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اچانک کچن میں برتن گرنے کی آواز کے ساتھ ہی شازیہ کی خوفزدہ سی چیخ سنائی دی۔ اس کی چیخ سن کر نادر بے اختیار چونک پڑا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا اور کچن کی طرف گیا۔ اندر پہنچا تو شازیہ دیوار سے لگی بری طرح کانپ رہی تھی اور شیشے کے گلاس کے ٹکڑے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ شازیہ دیوار سے لگی خوفزدہ نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ خوف سے زرد تھا۔ نادر اس کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا شازیہ؟ کیوں چیخی؟ یہ گلاس کس نے توڑا؟ نادر اس کے قریب آ کر پوچھا۔ وہ مکڑی، شازیہ خوف سے ہکلائی۔ مکڑی نے گلاس توڑا ہے؟ نادر نے حیران ہو کر کہا۔
نہیں، میں مکڑی کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اور گلاس ہاتھ سے گر گیا تھا، شازیہ نے بتایا۔ کمال ہے، تم مکڑی جیسی بے ضرر مخلوق سے بھی ڈرتی ہو، نادر نے ہنس کر کہا۔ مجھے کمرے میں لے چلو، شازیہ نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ پھر خود ہی دروازے کی طرف بڑھی تو نادر اس کے ساتھ کمرے میں آیا اور شازیہ بے دم سی ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ نادر نے اس کے قریب بیٹھ کر دوبارہ پوچھا، تم مکڑی کو دیکھ کر کیوں ڈری تھی؟ مکڑیاں تو تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ وہ عام مکڑی نہیں تھی، بہت بڑی تھی اور اس کی موٹی موٹی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ تھیں، شازیہ نے کہا۔ لیکن مجھے تو کچن میں کوئی مکڑی نہیں دکھائی دی، نادر نے حیرت سے کہا۔ تمہارے اندر آتے ہی وہ چھت کے ایک سوراخ میں گھس گئی تھی، شازیہ نے بتایا۔ اچھا، میں کل دوپہر میں آ کر اسے تلاش کر کے مار دوں گا، تم فکر مت کرو اور آرام سے سو جاؤ، نادر نے نرمی سے کہا۔ شازیہ لیٹ تو گئی لیکن اس کے ذہن پر خوف سوار تھا، اس لیے اسے جلد نیند نہ آئی۔ دوسری صبح اس نے کچن میں ناشتہ تیار کرنا تھا لیکن کچن میں جانے سے خوفزدہ تھی۔ نادر کو اس کے ساتھ کچن میں جانا پڑا۔ ناشتہ کرنے کے بعد نادر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا اور شازیہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک رسالہ پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ کچن کی طرف گئی۔ کچن میں داخل ہوتے وقت اس نے چھت کی طرف دیکھا تو اسے مکڑی نظر نہ آئی اور وہ مطمئن ہو گئی۔ اس نے گلاس میں پانی لیا اور پینے لگی۔ دفتن کرر کرر کی مخصوص آواز سنائی دی اور شازیہ کے ہاتھ سے گلاس گرتے گرتے بچا۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا اور خوف کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ چھت کے ساتھ وہی منحوس مکڑی چمٹی ہوئی تھی اور اس کے منہ سے کرر کرر کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ تقریباً چوزے جتنی موٹی مکڑی کی ٹانگیں 1 فٹ لمبی تھیں اور اس کی خونخوار آنکھیں شازیہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ آنکھیں اتنی خوفناک تھیں کہ شازیہ پر دہشت طاری ہونے لگی۔ خوف کی شدت سے اس کی ٹانگیں کپکپا رہی تھیں اور دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے مکڑی سے نگاہیں ہٹانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے مکڑی کی آنکھوں سے مقناطیسی لہریں نکل کر اس کے ذہن کو جکڑ رہی ہوں۔ شازیہ، میں پیاسی ہوں، دفتن شازیہ کو کسی عورت کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ شازیہ کو محسوس ہوا جیسے وہ آواز مکڑی کی طرف سے آئی ہو۔ یہ احساس ہوتے ہی دہشت کے مارے وہ لڑکھڑائی اور فرش پر گر گئی۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ یوں لگا جیسے مکڑی کے خوف نے اس کے بولنے کی قوت سلب کر لی ہو۔ اس نے دوبارہ مکڑی کی طرف دیکھا تو چھت سے مکڑی غائب تھی۔ مکڑی کو نہ پا کر اس کی جان میں جان آئی اور وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر فوراً ہی کرر کرر کی زوردار آواز سنائی دی۔ شازیہ نے بکھلا کر آواز کی سمت دیکھا تو خوف کی شدت سے اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ خوفناک مکڑی دروازے کے آگے فرش پر موجود تھی اور اس کی پھیلی ہوئی ٹانگوں نے شازیہ کا راستہ روک رکھا تھا۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ میں پیاسی ہوں شازیہ، مکڑی سے آواز آئی۔ مجھے تمہارا خون چاہیے، گرم اور تازہ خون۔ یہ سن کر شازیہ کے منہ سے ہولناک چیخ نکلی اور وہ فرش پر گرتی چلی گئی۔ سپہر کے وقت نادر گھر آیا۔ گھر کا دروازہ بند تھا۔ اس نے دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ کئی لمحے گزر گئے اور دروازہ نہ کھلا تو اس نے زور سے دستک دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں شازیہ سو نہ رہی ہو۔ دوسری دستک پر بھی دروازہ نہ کھلا تو اس نے تیسری مرتبہ دستک دی اور کوئی جواب نہ ملنے پر فکر مند ہو گیا۔ صحن کی دیوار زیادہ بلند نہ تھی۔ وہ دیوار پر چڑھا اور اندر کود گیا۔ شازیہ، شازیہ، کیا سو رہی ہو؟ وہ شازیہ کو آوازیں دیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اندر پلنگ پر شازیہ واقعی سو رہی تھی۔ نادر کو اس پر غصہ تو آیا مگر ضبط کر گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر شازیہ کو جھنجھوڑا۔ اب اٹھ بھی جاؤ بیگم، اتنی گہری نیند تو تم رات کو بھی نہیں سوتی، نادر نے کہا۔ شازیہ نے کوئی حرکت نہ کی تو نادر کو حیرت ہوئی۔ اس نے شازیہ کو دوبارہ جھنجھوڑا اور بے اختیار چونک پڑا۔ وہ بے ہوش تھی۔ نادر بکھلا کر کچن کی طرف دوڑا اور وہاں سے پانی لا کر شازیہ کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ چند لمحوں بعد شازیہ نے آنکھیں کھولی اور نادر کو دیکھ کر چونک پڑی۔ اوہ، تم کب آئے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔
ابھی آیا ہوں، تم نے دروازہ نہیں کھولا تو مجھے دیوار پھلانگ کر اندر آنا پڑا، نادر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ شازیہ ایک دم چونکی اور ادھر ادھر دیکھ کر بولی، اوہ مجھے کمرے میں کون لایا؟ کیا مطلب؟ یہاں تمہارے علاوہ کون تھا؟ نادر نے چونک کر پوچھا۔ شازیہ نے اپنے ذہن پر زور دیا اور اسے مکڑی کا واقعہ یاد آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سہم کر اپنی جگہ سمٹ گئی۔ نادر، وہ خوف سے ہکلانے لگی، وہ مکڑی نے میرا خون پینا چاہتی ہے۔ کیا؟ نادر بے اختیار اچھل پڑا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اوہ تمہارا تو رنگ بھی زرد ہو گیا ہے، اس نے خود مجھ سے کہا تھا، شازیہ نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ اوہ کیا مکڑی نے تم سے بات کی تھی؟ نادر نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے یہی محسوس ہوا کہ اس کے منہ سے آواز آ رہی تھی۔ کمال ہے، ایک مکڑی کی زبان تو مکڑی ہی سمجھ سکتی ہے، شازیہ نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ نادر نے پریشان ہو کر کہا، مجھے لگتا ہے وہ مکڑی کی شکل میں عورت تھی، اس نے اردو میں مجھ سے بات کی تھی، اسے میرا نام بھی معلوم تھا۔ میں اس کی آواز سن کر بھاگی تو اس نے دروازے میں فرش پر آ کر راستہ روک لیا، کہتی تھی شازیہ میں پیاسی ہوں، مجھے تمہارا خون چاہیے۔ یہ سن کر میں دہشت کے مارے فرش پر گر گئی تھی، پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا، شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی، اب آنکھ کھلی ہے، شازیہ نے تفصیل سے بتایا۔ یہ سن کر نادر کا دماغ بھی چکرا کر رہ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایک مکڑی انسانی زبان میں کیسے بات کر سکتی ہے، اسے شازیہ کا نام کیسے معلوم ہوا، اور وہ کیوں شازیہ کا خون پینا چاہتی تھی، جبکہ عام مکڑیاں تو اپنے جالے میں پھنس جانے والی مکھیوں اور کیڑے پتنگوں کو کھاتی ہیں۔ وہ شازیہ کو کمرے میں چھوڑ کر اٹھا اور لکڑی کا ایک ڈنڈا لے کر کچن میں آیا۔ اس نے پوری چھت کا جائزہ لیا، لیکن کہیں بھی کوئی مکڑی یا مکڑی کا جالا نظر نہ آیا۔ پھر بھی اس نے ڈنڈے کے سرے کو چھت میں مختلف جگہوں پر مارا، شاید چھپی ہوئی مکڑی باہر نکل آئے، لیکن کافی دیر کی کوشش کے بعد بھی کوئی مکڑی ظاہر نہ ہوئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے شازیہ نے جاگتے ہوئے کوئی خوفناک خواب دیکھا ہو۔ بعض لوگوں کو تصور میں بلی بھی شیر نظر آتی ہے۔ کچن میں تو کچھ بھی نہیں ہے شازیہ، اس نے واپس آ کر کمرے میں شازیہ کو تسلی دی۔ بہرحال دوسرے مکان کا 1-2 دن میں انتظام ہو جائے گا۔ شازیہ کچھ نہ بولی اور نادر دوبارہ اسٹیشن پر چلا گیا۔ نادر کے جانے کے بعد شازیہ پلنگ سے اٹھی تو اسے اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہوئی، ساتھ ہی اسے نادر کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ اس کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ وہ آئینے میں اپنی شکل دیکھنے کے لیے سنگھار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے آئینے میں چہرہ دیکھا تو واقعی چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر وہ ایک بار پھر خوفزدہ ہو گئی کہ اس کی یہ حالت آدم خور مکڑی کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ چہرے کی زردی اور جسم میں کمزوری کا سبب یقیناً خون کی کمی ہے۔ اوہ، تو کیا میری بے ہوشی کے دوران خون آشام مکڑی نے میرا خون چوسا تھا؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔ ٹھیک اسی لمحے آئینے میں اسے اپنے سر کے پیچھے ایک اور چہرے کا عکس نظر آیا۔ سفید لمبے بالوں والی خوفناک بڑھیا کا سیاہ اور جھریوں بھرا چہرہ جس کی آنکھیں انتہائی خونخوار تھیں۔ اس چہرے کو دیکھ کر شازیہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے دوبارہ آئینے میں دیکھا، لیکن اس مرتبہ چڑیل شکل بڑھیا کا چہرہ نظر نہ آیا۔ وہ کانپتی ہوئے سنگھار میز کے پاس سے ہٹی ہی تھی کہ کمرے میں کرر کرر کی خوفناک آواز گونجی۔ شازیہ مکڑی کی آواز سن کر دہشت کے مارے لڑکھڑاتی ہوئی پلنگ پر چڑھ گئی۔ پھر اس نے آواز کی طرف دیکھا۔ وہ آواز دروازے کی طرف سے آ رہی تھی اور دروازہ کھلا تھا۔ یقیناً خوفناک مکڑی کمرے سے باہر برآمدے میں تھی، یا شاید وہ آواز کچن سے آ رہی تھی۔ شازیہ خوف سے سانسیں روکے پلنگ پر بیٹھی تھی، اس کا دل سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ شازیہ، مجھے پیاس لگی ہے، کیا کچن میں نہیں آؤ گی؟ دفعتاً وہی آواز سنائی دی جو کچن میں سنائی دی تھی۔ نہیں نہیں، شازیہ دہشت سے چیختی ہوئی بولی۔ دیکھو، مجھے تھوڑا سا خون دینے سے تمہارا کیا بگڑ جائے گا، مجھے پیاس لگی ہے شازیہ۔ خوفناک آواز دوبارہ سنائی دی۔ تم کون ہو؟ شازیہ خوف سے کانپتی ہوئی بمشکل بولی۔ ایک پیاسی روح، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اگر تم نہ آئی تو میں تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔
مکڑی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو شازیہ کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور وہ گش کھا کر بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ شام سے پہلے اسے ہوش آیا تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ شازیہ کو کچھ یاد نہ آیا اور اس نے کمرے سے باہر جا کر دروازہ کھولا تو باہر نادر تھا۔ نادر اندر آیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ نادر، میں اب اس مکان میں ایک پل بھی نہیں رہوں گی، کمرے میں آ کر اس نے نادر سے کہا۔ اوہ، کیا کہہ رہی ہو؟ نادر نے چونک کر کہا۔ وہ مکڑی کوئی چڑیل اور بدرو ہے، اس نے پہلے صبح بھی میرا خون چوسا تھا اور تمہارے جانے کے بعد بھی اس نے مجھ سے خون مانگا تھا۔ اس کی اصل شکل مجھے آئینے میں نظر آئی تھی، شازیہ نے کہا اور پورا واقعہ سنا دیا۔ اوہ، تو اسی لیے تمہارا چہرہ پیلا زرد ہو گیا ہے، نادر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں جسم میں کمزوری بھی محسوس کر رہی ہوں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے باہر لے چلو۔ ٹھیک ہے، میں نے 2 دن کی چھٹی لے لی ہے تاکہ تمہیں اپنے والدین کے پاس چھوڑ آؤں۔ تیاری کر لو، جب کوئی اور مکان مل جائے گا تو میں تمہیں واپس لے آؤں گا، نادر نے کہا۔ شازیہ نے جلدی جلدی اپنے ضروری کپڑے بیگ میں ڈالے اور نادر کے ساتھ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔